بھی اس بیوی نے اپنا تعارف کروایا میں نبی کی نواسی ہوں، اور اتنی بڑی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی، اور کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں۔ ارے مٹ تو گئے، اس کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود قیدی ہے۔ بی بی کہہ رہی تھی خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں۔ او یزید آج حکومت تیری، تاج تیرا، تخت تیرا، سکہ تیرا، فوج تیری، توجہ، اور ہم یہاں قیدی ہیں، لیکن یہی دمشق ہوگا، نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا سکہ، نہ تیری حکومت، نہ تیری فوج، پورے دمشق میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ بی بی نے جو خطبہ دیا، بہت زیادہ یزید کوشش کر رہا تھا بی بی سے ہم کلام، اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ پھر بی بی سے ہم کلام ہوا، یعنی ہم کلام ہونا چاہتا تھا کہ میں کلام کروں، بی بی جواب نہیں دیتے، بار بار کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی۔ آپ زینب ہیں، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ بچے اس وقت ڈر رہے تھے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں۔ اب یہ دیکھیں ایک یعنی مصائب کیا ماحول ہے، لیکن میں اس کو بی بی کے فضائل اور عظمت کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آخر میں مصائب پڑھوں گا۔ تو اب ایک مرتبہ وہ یزید ملعون جو ہے کوشش کر رہا بار بار بی بی سے ہم کلام ہو، لیکن بی بی جواب نہیں۔ میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی، بلندی پہ بیٹھا تھا، میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتی کہ تجھ سے علی کی بیٹی ہم کلام ہو۔ یہاں تک اس نے کوشش کی، پہلے تو سلام نہیں کر رہا تھا، پھر اس نے ایک مرتبہ سلام کیا بی بی کو تاکہ جواب دینا واجب ہے۔ اس نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ توجہ، سلام مومن کے سلام کا جواب واجب ہے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اگر کافر آ کے سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کبریٰ کا یزید کے سلام کا جواب نہ دینا بتا رہا ہے۔ بی بی یزید کو مسلمان نہیں مانتی تھی۔ اور مسلمانوں، جسے نبی کی نواسی نے سلام کا جواب نہ دیا ہو، سوچ سمجھ کے اسے رضی اللہ کہنا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہے جانے گرا؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی یزید کو رضی اللہ کہے تو اس سے پوچھو یا یہ کہہ دے کہ نبی کی نواسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اگر اتنی جرت ہے تو یہ کہہ دو کہ معاذ اللہ علیہ باللہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، پھر یہ مانو کہ یزید مسلمان نہیں تھا۔ جسے نبی کی نواسی سلام کا جواب نہ دے تو اس نے بہت کوشش کی کلام کرے، لیکن جناب زینب نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، بالکل کلام نہیں کر رہے، نہیں اس لائق نہیں سمجھتی۔ جب بچے ڈرنے لگے تو آپ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں کر سکتا اس کی۔ اب ایک مرتبہ جب یزید نے سب علماء نے جو لکھی، تاریخ شیعہ سنی علماء نے لکھا، اول سفر، پہلی سفر کو قافلہ پہنچا تھا دربار یزید، 61 ہجری تھی، اور بی بی کا سفر بہت طویل ہو چکا ہے، جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن بی بی پہنچی تھی دربار یزید میں، اور اس دن یزید نے ایک درباری ملا سے خطبہ دلوایا جس میں اس نے جناب مولا کائنات کی توہین کروائی، اور پھر جناب سید الشہداء کے خلاف خطبہ دلوایا۔ جو نبی اکرم فرما گئے تھے کہ جب تک نماز جمعہ کے خطبے میں میرا نام لے کر اور میرے اہل بیت کا نام لے کر کے درود و سلام نہیں بھیجو گے تو خطبہ قبول نہیں، اور اگر نماز جمعہ کا خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے سارا، توجہ، نماز میں نام لے کے، یہ نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے کسی نبی پہ درود و سلام ہو، کسی علی پہ نہیں، نام لے کے کہنا ہے والصلاۃ والسلام علی محمد سید المرسلین۔ توجہ، رسول خدا کا نام لے کر کہنا، ان پہ درود و سلام ہو، پھر نام لینا 12 اماموں کے، جناب خاتون جنت کا نام لے کے درود و سلام بھیجنا۔ توجہ، خطبہ قبول نہیں، اور اگر کوئی نام لے کے توہین کرے تو سمجھ لو فاسق ہے۔ میں نے تو نام بھی نہیں لی تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ تو میں نے تو نام نہیں لیا، کس کس نے توہین کی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ ایک پورا ماحول بنایا گیا، تو اس نے ایک مرتبہ اپنے اس درباری سے کہا کہ بھئی تم نام لے کے جناب مولا کائنات کا نام لے کے توہین کرنا۔ پھر اس کے بعد امام حسن حسین کا کہا، پھر امام حسین کا کہا باغی تھے، انہوں نے باغ۔ اب اس قسم کا ماحول، وہاں امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا میں خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جہاں پہ توہین ہو رہی ہے نا، تو پھر وہاں معصوم کا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ دفاع کرے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو اب چوتھے امام علیہ السلام دفاع کرنا چاہتے تھے، جیسے کھڑے ہوئے ایک مرتبہ یزید نے اشارہ کیا جلاد کو، سپاہیوں سے کہا ان کو روکو۔ یقین مانی میری بالکل حالت نہیں، میں زور زبردستی پڑھ رہا ہوں اس وقت۔
جیسے جلاد اور سارے کے سارے سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے امام کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالا. کہا قیدیوں کو بادشاہ کے اور خلیفہ کے مقابلے میں بولنے کی اجازت نہیں. جب امام وقت پہ پابندی لگا دی گئی تو جناب زینب نے فوراً سوچا، جب پہلے علی پہ پابندی تھی تو صدیقہ کبریٰ نے خطبہ دیا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اور اب کیونکہ چوتھے علی پہ پابندی ہے تو صدیقہ صغریٰ کی ذمہ داری تھی. صدیقہ کبریٰ وہاں بول چکی، صدیقہ صغریٰ دربار یزید میں خطاب کر رہی ہیں. جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں، جناب فاطمہ زہرا، جنہوں نے مدینے کے دربار میں خطبہ دیا تھا. اب جناب زینب نے اپنی والدہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے خطبہ دیا، اور جیسے ہی بی بی کھڑی ہوئیں، ایک چبوترا تھا جہاں پہ بٹھایا گیا تھا قیدیوں کو، کہا جاتا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو یزید اوپر بیٹھا تھا، وہاں سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے دیکھا ایک مرتبہ کہ بی بی کھڑی ہو گئی، فوراً جلاد سے کہا روکو انہیں، یہ خطبہ نہ دینے پائیں. جیسے جلاد آگے بڑھا تو ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا، جو یزید اس بلندی پہ بیٹھا تھا اپنا تخت لگوا کے. بی بی نے کہا کون روکے گا مجھے خطبہ دینے سے؟ توجہ دیکھیں، اب تک وہ ہم کلام ہو رہا تھا، بار بار خطاب کرتا تھا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا. اب بی بی خطاب کر رہی ہیں، وہ روک نہیں سکتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب تک وہ بار بار بی بی سے خطاب کرتا، بی بی نے جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ جب اس نے کہا نا جلاد سے روکو اس بی بی کو، جناب زینب، اس کو کہتے ہیں کہ بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، بعض نے زنجیریں بھی لکھی، لیکن بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. یہ مسلم ہے کہ بی بی کے ہاتھ بندھے تھے، چادر چھین لی گئی تھی. بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کہا کون روکے گا مجھے خطبے سے؟ او یزید تو روکے گا؟ یبنت طلقاء. توجہ دیکھیں، طلقاء جمع ہے طلیق، ایک ہے مطلق سے لیکن نہیں طلیق. جب دو افراد میں لڑائی ہو، جنگ ہو، اور ان میں سے ایک دوسرے کو زیر کر دے، اور زیر کرنے کے بعد سینے پہ پاؤں رکھ کے کہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو جسے وہ جانے دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے طلیق. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. بی بی نے یزید سے خطاب کرتے ہوئے کہا طلیق کے بیٹے نہیں، یبنت طلقاء. بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں میرے بابا نے آزاد کیا تھا. یعنی جو فتح مکہ پہ میرے بابا کے ہاتھوں رہا ہوئے تھے، ان کی اولاد تو مجھے روکے گا؟ میں نے کوشش کیا کہ اس انداز سے پیش کروں. بی بی نے کہا یبنت طلقاء، تیری اتنی جرت تو مجھے اگر روک سکتا ہے تو روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی. دیکھیں اب یہ بی بی چیلنج دے دے کہ سارے دربار کا ماحول بدل رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. دیکھیں ایک مرد کا بھی قید میں خطاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر ایک بی بی ہو، دختر رسالت کی دختر ہو، علی و فاطمہ کی گود کی پلی ہو، ان کا اس ماحول میں اس دربار میں خطاب کرنا بڑا مشکل تھا. لیکن بی بی نے مرتبہ دیکھا کہ نہیں، امام وقت پہ پابندی ہے. جب امام وقت پہ پابندی ہو تو پھر بیویوں پہ واجب ہے امام کا دفاع کریں. ولایت اور امامت کا دفاع پھر بیویوں پہ بھی واجب ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہر مرد پہ واجب ہے کہ ولایت و امامت کا دفاع کرے، لیکن اگر مردوں پہ پابندی ہو تو پھر بیویوں پہ اگر امکان ہو ان پہ بھی واجب ہے. اگر واجب نہ ہوتا تو اس ماحول میں، اس دربار میں حضرت زینب کبریٰ خطبہ نہ دیتی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بی بی دیکھ رہی ہیں ولایت و امامت کا دفاع واجب ہے، کیونکہ اور کوئی ہے نہیں. عباس ہوتے تو وہ دفاع کرتے، جو ہوتا یہاں وہ دفاع کرتا ہے، اس وقت کوئی نہیں، میں دفاع کروں گی. بی بی کھڑی ہو گئی، کیا روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. یزید نے سارے کے سارے سپاہیوں سے کہا آگے بڑھو، روک دو. دربار میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یزید، اولاً تو یہ خاتون ہے، دوسرے یہ بزرگ ہیں، تیسرے قیدی ہیں. قیدی خاتون، وہ بھی بزرگ، کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. اب یزید نے ایک جملہ کہا تم نہیں جانتے یہ جس خاندان سے ہے، ان کے خاندان سے جب بھی کوئی بولتا ہے وہ میرے خاندان کو نابود کر دیتا. بہت دیکھیں، اس کو خود ادراک ہے کہ یہ کس عظیم خاندان سے. ایک مرتبہ کہا تمہیں نہیں اندازہ یہ جس خاندان سے، کیونکہ اس نے تو کیا کہہ رکھا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ باغیوں کا کنبہ ہے. اب جب بی بی خطاب کر رہی ہیں تو اسے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تعارف کروائیں گی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کہ تمہیں نہیں اندازہ. بی بی نے، لوگوں نے کہا نہیں بولنے دے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتی. اس نے جملہ کہا یہ نابود کر دیں گی، مجھے ہی نہیں میرے پورے خاندان کو نابود کر دیں گی. مجمع نے کہا کچھ نہیں کر سکتی، بوڑھی خاتون ہے، قیدی ہیں، نہ تلوار چلائیں گی نہ کچھ.
اسے اندازہ تھا یہ خطبہ دیں گی بس ایک خطبے میں یہ فاتح، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، یزید سارے شیعہ سنی حتیٰ غیر مسلم مورخین نے لکھا یزید کربلا نہیں آیا تھا، یزید کو مولا عباس کے نام سے بڑا ڈر لگتا تھا، وہ کہتا تھا فوج مرتی ہے ماری جائے، میں خود کربلا نہیں جاؤں گا کیونکہ عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا جس بی بی کو تو کمزور سمجھ رہا ہے وہ تیرے دربار میں تجھے شکست دیں گے، اور جناب زینب نے شکست دی۔ تو یہ جناب زینب کبریٰ سلام علیہ کی عظمت ہے، بی بی نے ایک مرتبہ اس دربار کے اندر پورا ماحول تبدیل کر دیا، وہ یزید جو روک رہا تھا اب روکنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ تو جناب زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر روک سکتا ہے روک کے دکھا، میں علی کی بیٹی ہوں۔ بی بی نے خطبہ شروع کیا اور بی بی نے تعارف کروایا، پہلے حمد باری تعالیٰ بجا لائی ہیں، رسالت میں آپ کا تعارف کروایا، پھر کہا ان کے خاندان کا تعارف، اور کہا یہ جو خاندان کا میں نے تعارف کروایا یہ ہمارا خاندان۔ اب ایک مرتبہ بی بی نے خطاب کیا یزید سے اور اس کو کچھ آیات بھی سنائی ہیں، وہاں پہ کچھ آیات میں نے جیسا کی تلاوت کی، یہ بھی بی بی نے آیت پڑھی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ ظالم، اب دیکھیں خطاب دیکھیں، رسول خدا کی حدیث سنا دو، اس کے بعد پھر یہ جملے پیش کروں گا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، سب سے بڑا جہاد، افضل ترین جہاد ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں، جناب زینب سے بڑی مجاہدہ کوئی نہیں۔ اب جناب زینب کبریٰ اس ماحول میں جہاد کر رہی، سب سے بڑا جہاد جناب زینب کا، یہ جہاد اکبر ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، وہاں پہ چلیں ایک دو اور جملے سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں یہ آیت کو دوبارہ تشریح کروں گا، کہ بی بی نے کہا یا یزید، یزید کو خطاب کر کے کہہ رہی کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک۔ دیکھیں یہ قاتل کو قاتل کہنا، حاسد کو حاسد کہنا، مکر و فریب مکار و عیار کو اس کے منہ پہ مکار و عیار کہنا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا بڑے بڑے افراد جیسے ظالم کے سامنے پہنچتے ہیں قصیدے پڑھنے لگتے ہیں، آپ کے کیا کہنے، یہاں تک میں تو نام لینے کا عادی نہیں ہوں۔ ابھی جملہ پیش کر دیتا ہوں، حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون کا نام سن رکھا ہے، جس نے 80,000 شیعوں کو شہید کر دیا۔ تو دوسرے خلیفہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر نے سنا نا کہ اتنے افراد مارا ہے، اس نے کہا ایسا نہ مجھے بھی مار دے، تو وہ تفریق نہیں کرتا تھا، فرق نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے جو آ جائے تو کہا بھائی ٹھیک ہے میں جا کے بیعت کر لیتا ہوں تاکہ میری جان بچ جائے۔ پہنچ گیا، جیسے پہنچے کہا بھائی حضور سلام۔ حجاج نے کہا کیا بات ہے کیوں آئے ہو؟ کہا حضور مجھے رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی تھی کہ جس کی گردن پہ اپنے زمانے کے خلیفہ کی بیعت نہ ہو تو وہ کفر کی موت مرا۔ دیکھیں کیسے کیسے لوگ تھے، مولا امیر کی بیعت نہیں کی اس نے، یہ ان افراد میں سے جس نے مولا کائنات علیہ السلام کی بیعت نہیں کی مدینے میں، اور حجاج کی بیعت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ، جیسے پہنچا اس نے کہا بھائی میں حضور یہ حدیث نبوی آ گئی، من لیس علیہ بیعت فی عنقہ، یعنی جس کی گردن پہ بیعت نہ ہو اپنے زمانے کے خلیفہ کی، اپنے زمانے کے امام کی، تو اس کی کفر کی موت ہوتی ہے۔ آپ خلیفہ وقت ہیں، تو حضور سوچا کہ آپ کی بیعت پتہ چلے، تو اس نے، حجاج بھی بہت ہی ملعون آدمی تھا، اس نے فوراً اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ مصروف ہے، پاؤں پہ بیعت کر لیں۔ خلیفہ کے بیٹے میرے پاؤں پہ، دوسرے خلیفہ کے بیٹا، وہ خلیفہ صاحب کے بیٹے کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ پاؤں پہ بیعت کرے گا تو یہی مار دے گا ابھی اگر میں بیعت نہیں کروں گا۔ کہا حضور پاؤں پہ بیعت صحیح، آگے آ گیا، اس نے منہ کے آگے پاؤں رکھا، بیعت کر، ابھی اس نے پاؤں پہ بیعت کر لی۔ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ پہنچ رہے ہیں، میرے باتیں تلخ تو نہیں ہے۔ تو کیا کیا عبداللہ بن عمر نے، پاؤں پہ بیعت کر لی۔ جب بیعت کر لی کہ ٹھیک ہے اب جا سکتے ہیں، ابھی وہ باہر نہیں نکلا تھا، کہنے لگے علی کی اس نے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کی تھی، میں نے پاؤں پہ کروا لی۔ آپ نے دیکھا جو اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے، جو علی ابن ابی طالب سے دور ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ لیکن گرامی، مولا کائنات کی بیعت نہیں ہے۔ بہت سے افراد یہ سوچتے ہیں کہ آخرت میں جا کے سزا ملے گی۔ جو گستاخ آل محمد ہوتا ہے، خدا رسول کی قسم، وہ دنیا میں دیکھ کے جاتا ہے، آخرت بہت دور ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے، چاہے اس زمانے کے ہوں چاہے کہیں سے کوئی ہو، میں نے نام نہیں لیا کسی کبھی اس زمانے کے، ایسے افراد ہیں آج کے دور میں بھی ہیں حضران کرام گستاخ۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے پاؤں پہ حجاج نے عبداللہ بن عمر سے بیعت کروائی،
یاد رکھیں ولا یحسب، جناب زینب کبریٰ کہہ رہی یا یزید کد کیدک وسعی سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا، او یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا، تجھ میں طاقت ہے تو اور دھوکہ دے لے. کد کیدک وسعی سعیک، تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی، اور اگر تجھ میں اور ہمت ہے تو اور کوشش کر لے. توجہ، پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. وسعی سعیک وناسب جہدک، جتنی کوشش کر سکتا ہے تو، جتنی تیرے اندر عداوت ہے بغض ہے تو پوری کوشش کر لے. پھر بی بی قسم کھا واللہ، اللہ کی قسم. توجہ، یہ واو قسم ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. وہ جو میرے جد رسول خدا پہ وحی نازل ہوئی تھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نہیں ہے مجمع، آپ سب لوگ آج سن رہے ہیں، 1400 سال پیچھے چلیے 61 ہجری میں شام میں سنیں. You have to go back into history to understand the words of حضرت زینب. یہ الفاظ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 1400 سال پیچھے نہ جائیں. اس زمانے کے لوگ ارے ابھی اس بی بی نے اپنا تعارف کروایا میں نبی کی نواسی ہوں، اور اتنی بڑی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی، اور کہہ رہی ہیں ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں. ارے مٹ تو گئے، اس کے بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، یہ خود قیدی ہے. بی بی کہہ رہی تھی خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. او یزید آج حکومت تیری، تاج تیرا، تخت تیرا، سکہ تیرا، فوج تیری. توجہ، اور ہم یہاں قیدی ہیں، لیکن یہی دمشق ہوگا. نہ تیرا تخت ہوگا، نہ تیرا تاج ہوگا، نہ تیرا سکہ، نہ تیری حکومت، نہ تیری فوج. پورے دمشق میں لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب. زینب سلام اللہ علیہ اس انداز سے خطبہ دینے، او یزید تو نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے، لیکن خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں. آج پوری دنیا میں چلے جائیے، میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ اگر برا لگے کیونکہ لائیو جا رہا مجھے بتایا گیا. عزیزان گرامی، پوری دنیا میں آپ کو امام حسین کے ماننے والے مل جائیں، صرف شیعوں میں نہیں، تمام مسلمانوں میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں، صرف دینداروں میں نہیں، بے دینوں میں بھی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے، ایسے لوگوں میں بھی امام حسین کے ماننے والے مل جائیں گے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی امام حسین کو مانتے ہیں. نہیں ہے مجمع. جو ایگنوسٹک ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، زندیق ہیں، وہ بھی کہتے ہیں حسین کی واہ واہ. حسین کے کیا کہنے، سارے کے سارے دنیا کے مشرکین کفار حسین کی تعریف کرتے ہیں، سارے نہیں تو بہت سے. توجہ، جو اللہ اور خدا کو، رسول کو نہیں مانتے، حضرت عیسیٰ موسیٰ کو نہیں مانتے، وہ بھی امام حسین کو مانتے ہیں. لیکن یزید کی تعریف کرنے والا صرف مسلمان ہی ملے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یزید کی آج تک کبھی کوئی کافر تعریف کرتا نہیں ملے گا. کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، بدھسٹ نہیں ملے گا جو یزید کی تعریف کرے. ملے گا تو صرف صرف مسلمان، بھی عام مسلمان نہیں، مذہبی مسلمان. اور اتنا پکا مسلمان کہ کہے گا یزید رضی اللہ عنہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے گرامی. اتنے یعنی کیا میں آپ کو بڑے محتاط انداز سے بات کہوں گا. جانے گرامی، یہ کون ہے حسین ابن جناب زینب کبریٰ کی عظمتوں کو سلام. کہ اس یزید کے دربار میں کہہ رہی ہیں کہ تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی. اب پھر بی بی وہاں پہ کیا کرتی ہیں، کچھ آیات کی تلاوت فرماتی. دیکھیں اب تک تو کیا کہہ رہی ہیں کہ بی بی نے یہ سب خطبہ دے دیا، یزید کا خطاب نام لے کے کہا تو نے جتنی کو. اب پھر بھی ولا یحسبن الذین ظلموا، کیوں؟ بی بی جانتی سارے عرب بیٹھے، میری عربی سمجھ رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو آیت تو سمجھے گا کہ بھئی یہ کلام کس کا ہے، یہ کس نے کہا. تو ابھی بھی فرماتے ہیں ولا یحسبن الذین ظلموا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کبھی بھی ظالم یہ گمان نہ کریں، کبھی تصور بھی نہ کریں، کبھی سوچیں بھی نہیں کہ اللہ اگر انہیں مہلت دے دیتا ہے تو ان کے لیے یہ خیر ہے، اچھائی ہے، بھلائی ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں ظالم کی رسید دراز ہوتی ہے، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. یزید، چلے میں فرعون کی جلد سے مثال دے دوں، سنیں گے کچھ دیر اور؟ کتنی دیر چلیں گے آپ حضرات میرے ساتھ؟ میں 5-10 منٹ کی زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مسائل تھوڑی سی دیر چلتی رہی. دیکھیں فرعون کیا کہہ رہا تھا، پیچھے سے اسی اپنی فوج لے کے آگے کہاں گئے بنی اسرائیل کا، چلے گئے 70,000 لوگ موسیٰ کے ساتھ. چلو میرے ساتھ تعاقب کریں، ہمارے پاس فوج ہے، لڑاکا لوگ ہیں، گھوڑوں پہ سوار، چلو حملہ کریں. بنی اسرائیل ابھی پہلے تو آئی نہیں، جناب موسیٰ کہہ رہے چلو میرے ساتھ، اللہ نے کہا. اب جب آ گئے تو کہا موسیٰ سوچ لو
ہمارے ساتھ عورتیں بچے بھی ہیں. کیا اللہ نے وعدہ کیا چلو سامنے دریا نیل آ گیا, موسیٰ سامنے دریا پیچھے فرعون کی فوج, تم نے وہی کیا نا جس بات کا ڈر تھا. فضرب, اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو, اور ایک مرتبہ فنفجرت من اثنتا عشرۃ عینا, 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے. 12, نہ 11 نہ 13, 12 دیکھیں عینن, اللہ کہہ رہا ہے 12 چشمے ایک مرتبہ کا, سارے کے سارے قبیلے اس میں سے گزریں گے. اب وہاں ایک جو جملہ ہے وہ ایک مرتبہ فرعون نے کہا چلو چشمے یہ جو راستے بنے ہیں ہم بھی اس میں سے جا کے ان کو مار دیتے. وہ جیسے پار گئے پانی واپس اپنی حالت میں آ گیا. تو سب کے سب ڈوبنے کے فرعون تو بنی اسرائیل, یہ جو بنی اسرائیل ایمان لانا جس خدا پہ, میں بھی اس پہ خدا پہ ایمان لے کے آ رہا ہوں, یہ بچ گئے اس خدا کے ماننے سے. تو میں بھی اب پتہ چلا کچھ لوگ جب ڈوبنے لگتے ہیں تو خدا کو مان لیتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کچھ ڈوبتے ہوئے کچھ مرتے ہوئے خدا کو مانتے ہیں. ایسا ماننا کافی نہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے, بے اشاروں میں پہنچ جائیے خدا را. جیسے ہی فرعون نے کہا نا میں ایمان آمنت باللہ, میں ایمان لاتا ہوں اس خدا پہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے تھے, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں بھی مسلمان ہوں. توجہ, جملے قرآن کی آیت ہے, اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں. اللہ نے کہا الان, اب جبکہ تو پہلے سے ظلم کرتا رہا, خبردار اب تیری توبہ قبول نہیں, اب تیرا ایمان قبول نہیں. پتہ چلا بڑے بڑے افراد موت کو دیکھتے ہیں ایمان لے آتے ہیں, کبھی تلوار دیکھتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں. تو جانے گرامی فرعون ڈوبنے لگا. اچھا میرا ایک سوال آپ سے, سب غور سے سنیے گا سوال کو, پھر اس کے بعد جواب بھی دیجیے گا ہاں یا نہ. آپ کے خیال میں اگر فرعون جب نیل میں ڈوب رہا تھا اس نے ایمان لے آیا تھا, ٹھیک ہے, اگر نکل آتا, زندہ نکل آتا, ہاں اگر زندہ نکل آتا نیل سے باہر, تو آپ کے خیال میں کیا کہتا, ٹھیک ہے موسیٰ واپس آ جائیے, شہر حاضر ہے, میں غلام, بنی اسرائیل یہاں جئیں, آرام کریں, عیش کریں, یا پھر کہتا کہ نہیں دیکھتا ہوں میں تم لوگ کیسے جاتے. آپ کے خیال میں کیا واقعی ایمان لے آتا, ہاں یا نہ کہیے. عزیزان گرامی, یہی خدا کہتا ہے ایک کیا 1000 مرتبہ واپس بھیج دوں. تو پھر دوبارہ کیا کہ لعلی, اے پروردگار ایک مہلت اور دے دے, اس دفعہ صحیح کر کے آؤں. اللہ کہتا ہے 1000 بھی اگر مہلتیں دے دوں. عزیزان گرامی, یہ 1000 مہلتیں بھی مل جائیں تو بہت سے لوگ جو منافق و کافر ہوتے ہیں نا, وہ میری باتیں پہنچ رہی, میں نام نہیں لیے, خدا را کیوں پریشان ہو رہا ہے. عزیزان گرامی, بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایمان میں, ان کے دلوں میں کبھی ایمان داخل ہو ہی نہیں سکتا, اتنے یعنی دل ان کے پتھر ہو چکے ہیں. اب یہ فرعون ڈوب رہا ہے تو کہہ رہا ہے ایمان لے آیا. جیسے ہی جناب موسیٰ, اللہ نے جناب موسیٰ نے کہا اب کیا فائدہ ہے اس آخری لحظے کے اندر ڈوبتے ہوئے ایمان لانے کا فائدہ نہیں. عزیزان گرامی, میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد میں بات کو مکمل کر دوں گا. جناب زینب اس خطبے کے اندر اس آیت کی تلاوت کر کے فرما رہی ہیں, کبھی بھی کوئی ظالم یہ گمان نہ, کوئی ظالم, چھوٹا موٹا ظالم بھی یہ گمان نہ کرے اللہ مہلت دے رہا ہے تو وہ خوش ہے. کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں اتنے بندے میں نے مار دیے, اللہ راضی ہے تبھی تو مجھے مہلت دے رہا. صدام بڑا خوش تھا, مسجدیں بھی بنوا رہا تھا. توجہ, بڑے بڑے افراد مسجدیں بنوا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ میں سوچ رہے ہیں میں نے اتنے افراد مار دیے ہیں, میں کچھ نہیں میں نے کیا. یزید بھی کہہ رہا تھا ظالم تھا. اور چوتھے امام کا اور 8ویں امام کا جملہ ہے نا, 8ویں امام کی بہت بڑی سخت حدیث ہے کہ ہمارا شیعہ کبھی شراب نہیں پیا, کبھی شطرنج کھیلی. اس الفاظ ہیں کہ کیوں کہ یزید کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور شطرنج کھیل رہا تھا اور قرآن کے اوراق پہ رکھتا تھا, اور بار بار کہتا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا وہی نزل ولا ملک. یہ اشعار پڑھتا تھا, یہ اشعار کہتا تھا کہ یہ بنی ہاشم نے کھیل کھیلا, کہہ دیا ان دیکھا کوئی خدا ہے, کوئی فرشتہ آتا ہے, محمد نبی ہے, یہ قرآن ہے, کوئی نہ میں قرآن خدا کو مانتا ہوں, محمد کو مانتا ہوں, نہ وہی نازل ہوئی, نہ فرشتہ تھا. میرے اجداد جو بدر و احد میں مارے گئے اگر آج زندہ ہوتے تو خوش ہوتے, میں نے محمد کی آل سے بدلہ لے لیا. اور پھر بھی مسلمان کہہ رہے ہیں رضی اللہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. لعبت ہاشم بالملک فلا وحی نزل ولا ملک. اشعار پورا کا پورا اس کے اشعار پڑھیں اگر آپ, اس میں کہتا ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا, نہ کوئی کتاب, میں قرآن مانتا ہوں. یہ سارے کے سارے ہمارے خاندان کو ذلیل کرنے, نیچے دکھانے کے لیے محمد نے بتا دیا اور لوگوں نے مان لیا. عزیزان گرامی, وہ تعصب کے اندر باتیں کر رہا تھا, اس کے اندر اسلام. بہت سے لوگ کہتے ہیں مسلمان تھا, ولایت کا منکر تھا. وہ افراد جو کہتے ہیں ولایت کا نہیں, اصل خدا کو نہیں مانتا تھا. یہ کہنا کہ نہیں اللہ کو مانتا تھا, رسول خدا کو مانتا تھا, یہ دھوکہ ہے. جو اللہ کو مانتا ہو منکر علی ہو ہی نہیں سکتا.
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہے وہ علی نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ. عزیزان گرامی جو انسان اللہ کو مان لے گا اللہ اس سے علی منوا لے. میں جملے کہہ گیا ہوں عزیزان گرامی، ہم نے نہیں کہا، رسول خدا نے نہیں کہا علی کو مان، اللہ نے فرمایا، خداوند متعال نے کہا علی میرا ولی ہے. جو اللہ کو مانتا ہو اس پہ لازم و ضروری ہے کہ وہ جناب مولا کائنات کو مانے. اب یہاں ایک جملہ بس بھائی 5 منٹ کی زحمت دوں گا اس سے پہلے کہ میں مسائل، میری کوشش تھی میں 40 منٹ مکمل کروں لیکن 2-4 منٹ کی زحمت. یہاں جناب زینب اس انداز سے خطبہ دے، یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں سے غافل ہے. اللہ غافل نہیں ہے. مہلت جب دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا پروردگارہ ایک قتل کیا تھا، اگر تو مہلت دے دیتا میں توبہ کر لیتا، میں اس کی دیت ادا کر دیتا، میں قصاص دے دیتا، میں جا کے معافی مانگ لیتا، میں پاؤں پکڑ لیتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پروردگارہ ایک چوری کی تھی میں نے، پروردگارہ ایک. اللہ کہہ رہا ہے کتنے تمہیں میں نے مہلتیں دیں، جتنا بڑا ظالم ہوگا اللہ اتنی مہلتیں دے گا تاکہ جب آخرت میں جہنم میں ڈالے تو یہ نہ کہہ سکے مہلت ہی نہیں ملی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے بھائی پہنچ گئے، میرے بچے. عزیزان گرامی یہ جتنے بڑے بڑے ظالم، بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی مدت ان کی حکومت تھی تو اللہ نے کیوں نہیں پتہ نہ منکل وطین تیری رگ کاٹ دیتے، یہ کر دے، یہ جو قرآن اللہ نے کیوں نہیں کیا. عزیزان گرامی جتنا بڑا ظالم اتنی زیادہ خدا کی طرف سے ڈھیل، رسی دراز کرتا ہے اللہ ظالم، تاکہ یہ نہ ہو کہ کیسے پروردگارہ تو نے مہلت ہی نہیں دی. اللہ جب پلٹ کے کہا بتا یہ کتنے تو نے افراد قتل کیے، کن کن پہ تو نے تلوار اٹھائی. ایک مرتبہ ایک عیسائی وہاں کھڑا ہو گیا، ایک یہودی، مختلف لوگ یزید کے دربار میں. اب کیا ہوا کہ جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا تو پورا ماحول تبدیل ہو گیا، سب لوگ رونے لگے. جب سارا ماحول تبدیل ہونے لگا نا تو بی بی نے دیکھا کہ اب سارے مجمع سے میں نے اپنی عظمت کو منوا لیا. غور سے سنیے گا جو میرے بھائی پہنچ گئے. سارے مجمع نے کہنا شروع کیا یزید یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، تو کہہ رہا تھا یہ باغیوں کا کنبہ ہے، یہ بی بی بہت باعظمت، یہ تو تمہارے نبی کی نواسی ہے. جب سارے مجمع سے بی بی نے اپنی عظمت کو منوایا، بی بی نے ایک مرتبہ مولا سجاد کی طرف دیکھا جو قیدیوں کے لباس میں اور زنجیروں میں تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھے تھے. بی بی نے ایک مرتبہ خطاب کیا اور فرمایا قم یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، کھڑے ہو جائیے، خطاب کیجیے. دیکھیں اب سارا دربار جناب زینب کو باعظمت مان رہا تھا. بی بی نے سارے دربار کو کیا باور کروایا؟ تم مجھے باعظمت مان رہے ہو، اب سوچو یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرا امام ہے. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے امام وقت کا تعارف کروایا، قم اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، اے میرے آقا. سب کہنے لگے یہ جوان اس بی بی کا امام ہے. جب اس بی بی کا امام ہے اس کا مطلب ہے یہ اس سے بھی زیادہ باعظمت ہے. اب کیا کیا، جیسے امام کھڑے ہو نا اپنے زنجیروں کو سنبھال کے، یزید نے جلاد سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس وقت بغاوت ہو جائے گی. سارا دربار سب مخالف ہو گئے یزید کے. جیسے امام زنجیریں سنبھال کے کھڑے ہوئے نا مجمع چیخنے لگا اے قیدی آپ ممبر پہ آ جائیں، اے قیدی ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ ممبر پہ آ جائیں. عزیزان گرامی یہ جناب زینب کی عظمتوں کا نتیجہ تھا کہ بی بی نے سارے دربار کا ماحول بدلا، امام سجاد کی عظمت کو منوایا. اب امام سجاد نے ایک مرتبہ ماحول دیکھا، پھر اس کے بعد جب مجمع کہنے لگا نا ممبر پہ آئیے تو امام نے فرمایا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. کیوں؟ کیونکہ ابھی اسی ممبر سے مولا امیر کی توہین ہوئی تھی. تو مولا فرما رہے ہیں یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے اگر آل محمد کی، علی کی علیہ السلام کی توہین ہو. ممبر وہ ہے جہاں سے علی کے فضائل ہو. تو ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ھذا، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ. مجمع نے کہا قیدی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. امام سجاد آئے، ممبر پہ آئے اور پھر امام نے اپنا تعارف کروایا، انا ابن مکہ، میں مکہ کا فرزند ہوں، منا ہمارا ہے، زمزم ہمارا ہے، حجر اسود ہمارا ہے، صفا ہمارا ہے، منا مروہ ہمارا. مولا نے جب تعارف کروایا پھر ایک مرتبہ کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں نبی اکرم کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جس نے معراج پہ فدنا فتدلہ فکان قاب قوسین ساری معراج کو بتایا، ایک ایک جملے کو بیان کیا. میں اس کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. مولا نے تعارف کروایا تو ایک مرتبہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا یزید تو نے تو کہا تھا یہ باغی، اور وہ تعارف کروا کے فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل رسول ہیں. اب جب ماحول بدلا نا تو یزید نے کہا کیا کروں، کہتا ہوں کہ نہیں یہ اہل رسول ہیں تب بھی میں پھنس جاتا ہوں، اور اگر انکار کروں تو پھر یہ قیدی کو چپ کیسے کرواؤں، مجمع سارا میرے خلاف ہو گیا. تو اس نے ایک مرتبہ مؤذن سے کہا مؤذن اذان دے دے. امام سجاد ممبر پہ ہیں، بے وقت اذان تھی، اذان کا وقت نہیں تھا. اس نے کہا اللہ اکبر، امام خاموش ہو گئے. امام نے کہا جل جلالہ
اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب 4 دفعہ اللہ کو کہہ لی، امام نے کہا وحدہ لا شریک لہ۔ امام اذان سن رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نماز کا تو وقت ہے نہیں۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے کہا مؤذن رک جا۔ امام نے ایک مرتبہ یزید سے خطاب کیا، یزید بتا یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ اب یزید کو جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو مانتا ہے کہ میرے جد کا نام ہے تو بتا ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ یہ نبی کی نواسیوں کو تو دربار میں لے آیا۔ بس بھائی ایک مرتبہ بس یہ امام کا جملے کہنا تھا، ادا کرنا تھا کہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کے کہا اے یزید، اگر جناب موسیٰ کی نسل ہمارے درمیان میں آل زندہ ہوتی، موجود ہوتی، ہم انہیں سر پہ بٹھاتے۔ یہ تو تمہارے نبی کا ڈائریکٹ نواسا تھا، وہ فرما رہی ہیں کہ نبی کی بیٹی کا بیٹا تھا، تو نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار دیا۔ یزید نے ایک مرتبہ غصے میں آ کے جلاد سے کہا اس یہودی کو باہر لے جا کے قتل کر دے، سر قلم کر دے۔ کیوں؟ تاکہ مجمع خاموش ہو جائے۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا کہا یزید ہمارے نبی عیسیٰ نے، ہم انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، انہوں نے تمہارے نبی تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اگر انہوں نے شادی کی ہوتی، انہوں نے شادی نہیں کی، اگر ان کی سواری بھی ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس سواری کا بھی احترام کرتے۔ یزید یہ تو تمہارے نبی کے نواسے تھے، یہ نبی کی ضروریت ہے۔ تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا، بس مجھے آپ کو کچھ دیر کے لیے شام لے جانا، میرا آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا۔ ایک مرتبہ جب ماحول بدلنے لگا تو یزید نے دیکھا کہ میں اگر کہتا ہوں کہ ہاں یہ اہل بیت ہیں تو میری شکست ہو جاتی۔ ایک مرتبہ اس نے انکار کر دیا، جسے آج بھی بہت سے مسلمان پیش کرتے ہیں کہ یزید نے خود کہا میں نے نہیں مارا۔ اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا، عمر سعد نے مارا۔ کیوں؟ دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا ماحول میرے خلاف جا رہا ہے، لوگ مجھے ماریں گے۔ جیسے ہی اس نے اشارہ کر کے کہا نا میں نے نہیں مارا حسین کو، جناب زینب نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا جو تشت میں رکھا تھا، اور اشارہ کر کے فرمایا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ ہی کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا لیا۔ He has pleaded guilty، کہ نہیں میں اپنے انداز سے پیش کروں اگر تو دیکھیں کیا مطلب کہ وہ جب کوئی اگر مجرم کہنے لگے نا کہ گناہ میں نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے وہ مان رہا ہے یہ گناہ ہے۔ جیسے یزید نے کہا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے یہ جملے پڑھے، سارا دربار چیخنے لگا کہ قیدی کو دوبارہ موقع دیا جائے بولنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ماحول بدلنے لگا، یزید نے غصے میں آنے کے بعد آواز دی جلاد کو، جلاد آگے بڑھ اور اس قیدی کے سر کو قلم کر دے۔ پڑھوں گی سارا مسا۔ جیسے ہی مولا سجاد کی زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے کھینچنا شروع کیا، جناب زینب کبریٰ تیزی سے آگے بڑھیں اور سامنے کھڑی ہو گئیں۔ کہا میں نے اپنے بھائی مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا جب تک میرے دم میں دم ہے میں سجاد پہ آنچ نہیں آنے دوں۔ ایک مرتبہ جلاد نے پلٹ کے یزید کو دیکھا، یزید کیا حکم ہے؟ کہا اس بی بی کا بھی قتل کر دو، اس کا بھی سر قلم کر دو۔ جیسے ہی جلاد نے تلوار اٹھائی نا جناب زینب پہ، جناب فضہ تیزی سے آ گیا۔ جیسے ہی جناب فضہ سلام اللہ علیہ تشریف لائی نا تو بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی، جناب فضہ نے، میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا میں زینب کی آبرو پہ حرف نہیں آنے، تو دربار میں زینب پہ تلوار اٹھائے گا۔ جلاد نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا یزید کو، اس بوڑھی خاتون کے لیے کیا حکم ہے؟ یزید نے کہا اس کا بھی قتل کر دو۔ جیسے ہی جناب فضہ پہ تلوار اٹھانے لگا نا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جناب فضہ نے ایک مرتبہ اپنے بالوں کو جھٹکا اور آواز دی، او حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، مجھ پہ تلوار اٹھے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ لوگ کہتے ہیں 400 تلواریں کھینچ گئے، سب نے تلواریں کھینچ کے ایک مرتبہ آواز دی، یزید یہ ہمارے قبیلے سے، اگر اس بوڑھی خاتون پہ کسی نے تلوار اٹھائی یا تازیانہ چلایا تو ہم سب بغاوت کر دیں گے۔ جلاد نے کہا کیا حکم ہے؟ 400 افراد تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ یزید نے کہا واپس چلے جاؤ، ان سب کی جان کو رہنے دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے فرمایا، نانا اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے ہیں، نانا آج آپ کی نواسی کا کوئی نہیں رہا، نانا آج آپ کی نواسی یہاں دربار میں تنہا کھڑی ہے۔ نانا میرے بھائی میں عزیزان گرامی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ایک مرتبہ ذرا جناب زینب کو آج یقین دلائیے، بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، ہماری جانیں ہماری آنکھیں حاضر ہیں، ہم آپ کے بیٹوں کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کر دیں۔
بی بی آپ کے بھائیوں پہ ہماری لاکھوں جانیں قربان ہیں. بس میں 2 جملے پڑھوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. بی بی نے ہر مقام پہ اپنے نانا کو یاد کیا. میں معافی چاہوں گا، بہت سخت جملے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے گا. جب مولا حسین کی گردن پہ تلوار چل رہی تھی نا، تو روایات میں بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے تھے اور چیخ رہے تھے واہ محمدا، واہ محمدا. بی بی بار بار آواز دیتی کسے؟ نانا ذرا آنکھیں دیکھیں کہ آپ کی پشت پہ سوار ہونے والا حسین. پھر آواز دیتی کہتی واہ علیہ، پھر کہتی واہ فاطمہ، پھر کہتی واہ حسن، آخر میں کہتی واہ حسین. پھر بی بی نے ایک جملہ کہا الیوم مات جدی رسول اللہ، خدا کی قسم آج حسین کا گلا نہیں کاٹا گیا، آج میرے نانا کا گلا کاٹا گیا، آج میرے بابا علی کا گلا کاٹا گیا. پھر بی بی نے روکے گا آج میری ماں فاطمہ کا گلا کاٹا گیا، آج میرے بھائی حسن کا گلا. اجرکم اللہ. آخری جملے ہر مقام پہ بی بی نے جب 11 محرم کا دن نکلا، بی بی جب لاشے پہ آئیں تو کہا صلی علیک ملیک السما، یا جدہ نانا ملائکہ آپ کے جنازے میں آئیے ذرا دیکھیے، ھذا حسین مرمد بالدماء، جس کا خون زمین پہ بہہ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.